عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد. دیکھیے جن کا ٹھہرنا عرش پر ہے، جن کا ٹھہرنا عرش پر ہے اور رہنا فرش پر ہے اور گزرنا آسمانوں سے، جبکہ فرشتے آپ کے در و دولت کے نوکر چاکر ہیں. سبحان اللہ. دوبارہ پڑھیے. ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا 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 ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم 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 خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے، کیسی قرآن پر نظر ہے، کیسی حدیث پاک پر نظر ہے. آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری دنیا، ساری مخلوق یہ کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی رضا چاہتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. دونوں جہاں خدا کی مرضی کے طلبگار ہیں اور خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اس لیے کبھی قبلہ تبدیل فرما رہا ہے تاکہ حبیب راضی ہو جائے، اور کبھی فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے، جھوم جائیے، بی بی عائشہ کیا فرماتی ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب تو آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر. خدائے محمد برائے محمد، خدائے محمد برائے محمد.
محمد زگے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت بے قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدا محمد یہ آنے خدا وہ خدا محمد زگے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد محمد قدم خاص بہرے خدا ہے 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 سوائے محمد برائے محمد سوائے محمد برائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے 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 جو آنکھیں ہیں محوے لقاء محمد جو آنکھیں ہیں محوے لقاء محمد. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت یہاں کس پیار سے کس انداز سے اپنے محبوب کی شان اپنے آقا کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ کو کس پیار سے دیکھتا ہے جس آنکھ نے محبوب خدا کا نظارہ کیا. چنانچہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جن آنکھوں نے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو اس قدر پیار سے دیکھتا ہے کہ ان آنکھوں والوں کو تمام امت پر فضیلت عطا کر دی. یعنی صحابہ کرام میرے آقا کو جنہوں نے جو ہے وہ جاگتی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے وہ صحابی کہلائے. تو جنہوں نے میرے آقا کو ایمان کی حالت میں آنکھوں سے دیکھا تو ایسی فضیلت ملی کہ ساری امت پر وہ افضل ہو گئے صحابہ کرام ہو گئے. سبحان اللہ. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے 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 جو آنکھیں ہیں محوے لقاء محمد جو آنکھیں ہیں محوے لقاء محمد زگے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زہر پائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے
لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد دعائے محمد کی بھی کیا شان ہے دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا شان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا اس شان سے قبولیت کی طرف روانہ ہوئی کہ قبولیت نے اس دعا کی سواری کی لگام تھام رکھی تھی اور خاص خدمتگار سواری کے ارد گرد بڑے ترتیب سے چل رہے تھے اور جب یہ سواری خرامہ خرامہ چلتی ہوئی دروازہ قبولیت پر پہنچی تو قبولیت نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور دعا کو گلے سے لگایا جن جن خوش نصیبوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اگر ان حالات کو پڑھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے شعر میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نظر نہیں آئے گا جن جن کی دعائیں جن کے حق میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں اگر ان پر نظر رکھی جائے تو اعلیٰ حضرت کے شعر میں ہمیں مبالغہ نظر نہیں آئے گا سینکڑوں واقعات جن کا تعلق قبولیت دعا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے ان میں سے صرف ایک کا خلاصہ یہ لکھا ہے ویسے تو سینکڑوں واقعات ہیں دعائے محمد کے قبول ہونے کے اور اس کی برکات کے ایک واقعہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے ان کے لیے مال و اولاد میں برکت کی دعا فرمائی اور ایک روایت میں کہ عمر میں بھی برکت کی دعا فرمائی حضرت انس فرماتے ہیں دوسروں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے اور میرے کھجوروں کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے اور عمر میں برکت کیسے 100 سے زیادہ پوتے دوتے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے جب کہ ایک کم 100 برس کی عمر انہوں نے پائی اور فرماتے ہیں میرے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ انس کو جنت میں میرا ساتھی بنا حضرت انس فرماتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ جب دنیا کی تینوں دعائیں قبول ہوئی ہیں تو آخرت میں بھی ضرور قبول ہوں گی تو کیا خوب اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا 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 دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے 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 یہ کون سا پل ہے پل صراط ہے بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا یہ پل ہے جہاں چلنا دشوار اور اعلیٰ حضرت فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے یہاں چلنا دشوار ہے اور عشق کہہ رہا ہے کہ وجد کیجئے دھمال کیجئے جھومیے جھوم جھوم کر اس پل کو پار کیجئے ارے یہ کیسے ممکن ہے تو سنیے کیسے ممکن ہے کہ رب سلم صدائے محمد کہ رب سلم صدائے محمد
محمد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گناہگار امت پل صراط پار کر رہی ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب سلم امتی رب سلم امتی پکار کر اپنے گناہگار امتیوں کو پل صراط پار کرا رہا، پل سے پار کراتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار کراتے یہ ہیں۔ تو جب سلم سلم کی ڈھارس ہے، رب سلم صدائے محمد ہے، تو کیوں ہم ڈریں، کیوں ہمیں خوف ہو کہ رب سلم کی صداؤں نے وہ ڈھارس بنائی کہ اب رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، 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 کہ گئے رب سلم صدائے محمد، کہ گئے رب سلم صدائے محمد، زگے عزت و اطلاع محمد، کہ گئے عرش حق زیر پائے محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایمان ہے قال مصطفیٰ، ایمان ہے قال مصطفیٰ، ایمان ہے قال مصطفیٰ، ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ، روشن قبر بے کسوں کی، روشن قبر بے کسوں کی،
اے شمع جمال مصطفیٰ ایمان ہے قال مصطفیٰ آنکھوں میں چمک کے دے میں آ جا آنکھوں میں چمک کے دے میں آ جا اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ چمک تجھ سے باتیں ہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت بدو پر بھی برسات برسانے والے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ چمکا دے نصیب بدے نصیبہ چمکا دے نصیب بدے نصیبہ اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ ایمان ہے قال مصطفیٰ قرآن ہے حال مصطفیٰ چھایا آنکھوں میں چھایا آنکھوں تلے اندھیرا اے شمع جمال مصطفیٰ چھایا
ایمان ہے قول مصطفی دل سید ہے اپنی لو اپنی لو لگا دے اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی قول مصطفی قرآن ہے حال مصطفی بھٹکا ہو تو راستہ بچا جا اے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی میرے دل مردہ کو جلا دے میرے دل مردہ کو جلا دے شمع جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی دل ہے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا آقا دل گائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شہانت سے بدکار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا اے رب کے حبیبا طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اے شمع جمال مصطفی اے شمع
جمال مصطفیٰ ایمان ہے قول مصطفیٰ ہو دونوں جہان میں موجودہ ہو دونوں جہان میں موجودہ اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ ایمان ہے قول مصطفیٰ پر نور گئے تجھے سے بز میں عالم پر نور گئے تجھے سے بز میں عالم شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ ایمان ہے قول مصطفیٰ ایمان ہے قول مصطفیٰ تقدیر چمک اٹھے رضا کی تقدیر چمک اٹھے رضا کی اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ ایمان ہے قول مصطفیٰ قرآن ہے حال مصطفیٰ ماشاءاللہ ماہ رضا میں اعلیٰ حضرت کے کلام، اور یہ ماہ رضا ہمیں ملائے گا ماہ میلاد سے۔
ماہ رضا ہمیں ملائے گا ماہ میلاد سے، اور پھر ہوں گی مرحبا کی دھومیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. یہ آج اجتماع ذکر و نعت کا کثیر اجتماع الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بالخصوص اگر اس ماحول میں استقامت چاہتے ہیں تو ہر ماہ کم از کم 3 دن، دیکھیں پورا 30 دن ہوتے ہیں آپ کے پاس کم و بیش. 30 دن میں 27 دن آپ کاروبار کر رہے ہیں، دیگر کام کر رہے ہیں، صرف 3 دن یہ اللہ کے راہ میں دے دیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے. اور ہر اسلامی بھائی بالخصوص ذمہ داران اور بالعموم تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ تاریخ طے کر کے انشاءاللہ میں ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ان مدنی قافلوں کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں علم دین کا وہ خزانہ حاصل آئے گا کہ ہماری عقل دنگ رہ جائے گی. ایسے واقعات مدنی قافلوں کے ملتے ہیں کہ ایک مدنی قافلہ گیا کسی مسجد میں ٹھہرا. ان شرکائے قافلہ میں ایک کم و بیش 50 سے 60 سالہ یہ معمر اسلامی بھائی بھی تھے، ان کے بڑی عمر کے تھے. جب ایک حلقہ لگا جس میں غسل کے مسائل بتائے گئے اور غسل کے فرائض واجبات اور غسل کی احتیاطیں بتائی گئیں تو وہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے مجھے 50 سال ہو گئے، لگتا ہے میں نے آج تک غسل کیا ہی نہیں ہے، مجھے غسل کے مسائل ہی نہیں پتا. تو لہذا مدنی قافلے کی برکت سے انہیں غسل کے مسائل پتا چلے. تو آج اجتماعی ذکر و نعت کی برکت سے میرے کوٹ اتاری والے اسلام میں جو حامدی کابینہ باب الاسلام کے شہر کوٹ اتاری میں یہ اجتماعی ذکر و نعت براہ راست اوبی وین کے ذریعے ہو رہا ہے. تو یہ اپنی نیت کے ظاہر کرے کہ انشاءاللہ ہم ہر ماہ انشاءاللہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہی، وہ کمال حسن حضور وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے.
جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حسن عطا فرمایا. اور کیسا حسن؟ کہ آپ کے حسن میں عیب تو کیا، عیب تو کیا، عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. ایک تو ہوتا گمان، عیب، اور ایک ہوتا گمان کہ یار یہ عیب ہو. عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کا وہ کون سا پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو؟ دنیا کا وہ کون سا پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو؟ مگر مدینے کا پھول ہر قسم کے کانٹے سے محفوظ ہے. اور ہر شمع کے ساتھ دھوئیں کا ہونا لازم ہے. جب شمع جلتی ہے تو دھواں بھی ہوتا ہے نا. تو ہر شمع کے ساتھ دھواں کا ہونا لازم. لیکن آپ ایسی شمع رسالت ہیں کہ جہاں دھوئیں کا نام و نشان تک نہیں. اس شعر میں حضور علیہ السلام کے حسن کی رعنائیوں کو بیان کیا گیا ہے، جن کو صحابہ کرام علیہم الرضوان یوں بیان کرتے تھے: آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا جا سکتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سوخن ہے جس میں سوخن نہ ہو، وہ سوخن ہے جس میں سوخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفرم کر. بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفرم کر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. اور وہی نور حق، وہی ذل رب، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے. انہی سے سب ہے، انہی
کا سب وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اور وہی وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے وہی نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا حسن حضور ہے کروں مد ہے اہل دول رضا کروں مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہی یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے حسن حضور ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ایک غلطی کا ازالہ کرنا ہے
شاید یہ میرے منہ سے ہی نکلا، اللہ اپنے محبوب اپنے آقا کے متعلق فرماتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ضرور ہیں، آقا نہیں۔ یہ جملہ مجھ سے غلطی سے نکل گیا ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ بابا جان نے ہمارے امیر اہل سنت نے توجہ دلائی ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ امیر اہل سنت بھی اس وقت، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے مل جل کر منقبت پڑھتے ہیں۔ کرم غوث اعظم، 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 تیرے جد کی ہے بارہویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے بارہویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے گیارہویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے گیارہویں غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، جو اہل نظر ہیں وہی جانتے ہیں کہ ہر دم ہے سب سے قریب غوث اعظم، ہماری باللہ بگڑی بنا دو، 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 غلاموں کے تم ہو معین غوث اعظم، غلاموں کے تم ہو معین غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، الہی تیرا کلمہ پاک مجھ کو، الہی تیرا کلمہ پاک مجھ کو سکھا اے دم واپسی غوث اعظم، سکھا اے دم واپسی غوث اعظم، جمیل اپنی جھولی کو پھیلا بھریں گے، جمیل اپنی جھولی کو پھیلا بھریں گے، جمیل اپنی جھولی کو پھیلا بھریں گے، داتا ہے تیرے سخی غوث اعظم کے، داتا ہے تیرے سخی غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، تیرے جد کی ہے بارہویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے گیارہویں غوث اعظم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی
چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت فدا کو سلام اس دل افروز ساعت فدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پلا کو سلام جلوائے شان قدرت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام کاش محشر میں جب انہیں قیامت ہو بے جی سب انہیں کی شوکت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کی خود سے کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزی میں ہدایت پلا کو سلام شمع بزی میں ہدایت پلا کو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. تجھ پہ جگہ میں
مچی ہو مچی ہو مچی ہو أرأيت الذي يكذب بالدين عاشقان رسول کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں و التجائیں. خوف خدا میں بہتی آنکھیں تڑپتے دل، ایک کیفیت ایک رقت انگیز ماحول. گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. سلسلہ مناجات افطار. دیکھیے سلسلہ مناجات افطار براہ راست بروز پیر مدینہ منورہ میں سپہر 3 بجے، پاکستان میں شام 5 بجے، مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.